اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹل ایسا ہی ویدر ہے جیسے پچھلے دنوں میں ہے۔ کہیں پر تو برف گر رہی ہے، کہیں پر جو ہے سردی سے 15 ڈگریز ہے، تو کبھی کہیں 0 بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ امریکہ کی لائف ہے جو فیبروری میں اکثر بہت تیزی سے اپنا اثر دکھا کے جاتا ہے۔ یہ موسم برف والا یا بارش والا یا جو ہے تم کو نڈھال کرنے والا موسم فیبروری میں ہوتا ہے اکثر۔ کل میرا جو سالی صاحبہ کا بیٹا ہے وہ شکاگو میں کار میں تھا، سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، برف باری ہے تو وہ وہاں پر اسٹک ہو گیا آدھا گھنٹے تک۔ یہ لائف ہے انسان کی ایک حقیقت جو انسان نہیں سمجھ سک رہا۔ اچھا، اب میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو سائن میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ میرا چیلنج ہے پوروں کو، دنیا کے پورے اسکالروں کو، 8 بلین اسکالرز ان میں جو ہوتے ہیں 8 بلین میں، ان کو چیلنج ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ تنہا ہے۔ اب اس کی جو تشریح دینی ہے مجھے وہ یہ بتانا ہے کہ اللہ نے اپنے ذات کو ایک نائب بھیجا، اپنی ذات کا لوہا منوانے کے لیے اس نے اپنے ایک خادم، خدمت کرنے والے، خدمت گزار کو بھیجا، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا جو انسان انکار کر گیا، اس سے پہلے کتابوں کو بھیجا، وہ بھی انکار کر گئے، آج بھی انکار کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ کی ہی کتابیں پڑھنے والے یہودی ہے لیکن اللہ کا انکار ہے۔ اللہ کی کتابوں کا پورا نچوڑ بائبل میں رکھے مگر اللہ کا انکار ہے۔ اب نائب کو بنایا اللہ نے۔ دیکھو نائب کا کیا کام ہے دنیا میں جو بھیجا، اس کا جو بدل ہے سبسٹیٹیوٹ جیسا، یعنی بے شک اللہ آنا چاہیے تھا، بے شک اللہ جنت دکھانا چاہیے تھا، بے شک وہ دوزخ کو بتانا چاہیے تھا کہ تاکہ ہم پریکٹس کریں، مگر اس نے اپنی دنیا میں ایک نشانی بھیجنے سے اس کو پہچاننا ہے۔ وہ ہے پیغمبروں کا اور وہ ہے انسان کا، بنی آدم کا۔ بنی آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت جو ہے ذہانیت کا رکھ دیا کہ وہ جہاز بنا سکتا ہے، جبکہ قدرت کہتی ہے کہ کن فیکن میں ہوں اور میں ہی بناتا ہوں، میں ہی جو ہے حکم جھاڑتا ہوں پوری دنیا پہ، یہاں تک کہ پتہ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں گرتا جب وہ کہتا ہے۔ لیکن اس نے اپنے نائب کو رکھنے سے جہاز بنایا، کشتی بنائی سمندر کی، پھر وہ کار بنایا، پھر وہ دیکھو اس کے پاس اسی کے صفت ہے۔ صفات کیا ہے کہ انسان پیدا کرتا ہے، جب اپنی بیوی سے بستر کرتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا کرنے والی صفت سامنے آئی۔ اگر سے وہ جو ہے کسی پہ ظلم کرتا ہے اور انسان کو مار ڈالنا چاہتا ہے، وہ جو ہے تلوار سے یا گن سے یا ویپن سے یا ہتھیار سے جس سے بھی بولو وہ مار سکتا ہے، تو وہ انسان مر جاتا ہے۔ تو وہ بھی صفت، مارنے کی اور جلانے کی صفت دونوں آئی سامنے، تو نائب کو بھیجا۔ اب یہ جو ہے آپ کو ایسے کوٹیشنز آپ کو ہرگز نہیں ملیں گے بائبل میں۔ 30 ایئرس کا چیلنج دے رہا ہوں میں جو باتیں دے رہا ہوں میرے اللہ کے غرور کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو کوئی توڑنے والا نہیں آئے گا، وہ کوئی سامنے نہیں آئے گا تمہارے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے کتابیں بھیجی، زہر کو بھیجا، تلمود کو بھیجا، قبالہ کو بھیجا۔ ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں، خالی بہت ہمارے حماقت والے اسکالروں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تورا بھیجا، زبور بھیجا، انجیل بھیجی اور قرآن بھیجا۔ نہیں، اس سے پہلے کی کتابیں آج موجود بھی ہے جو پیغمبروں کے وقت کی ہے، جو انسان اس کو جو ہے سنا انسنی جیسا کر کے یا اس پہ عمل نہیں کرنے کے لیے جو ہے اس کو رد کر دیا، اپنی زندگی سے ہٹا دیا۔ اس واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پورے دنیا پہ نور کی طرح چمک گئی۔ وہ معجزہ ہے سمجھنے والے کے لیے، کیونکہ اسی میں پورے سائن بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ تم کو نہ بائبل میں ملے گی نہ گیتا میں، یہ میرا چیلنج ہے بولا۔ دیکھو انسان کو نائب بنایا، میں نے بتایا کہ اس کی صفتیں کیا کیا ہیں۔ انسان کو نائب اس واسطے بنایا کہ وہ سامنے نہیں آتا۔ انسان کو نائب اس لیے بنایا کہ پوری دنیا کے اندر سب کا فیصلہ لینے والا ہے۔ ججمنٹ ڈے کے دن وہ سب اس کے سامنے آئیں گے حشر کے میدان میں، اور وہ فیصلہ کرے گا۔
اس واسطے بھی نظر نہیں آیا. اور وہ جنت جو دینے والا ہے وہ ہمیشہ کی, جو دوزخ دینے والا ہے وہ بھی ہمیشہ کی. اب اس بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہی دنیا. اب میں آپ کو اس کی ایک خاص بات بتاؤں. کل میں نے نیوز انڈیا یعنی انڈیا کی نیوزیں دیکھی. انڈیا کی نیوزوں میں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آئی سی یو کے جو ہے کمرے میں جا کے ایک پیشنٹ کو ریپ کرنا چاہ رہا, پھر وہاں سے بھاگا, پھر دوسرے ہاسپٹل کو بھاگا ہو, اور اس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور اس کو پکڑے بھی نہیں, اس کو چھوڑ دیا. یعنی 3:30 بجے رات کا وقت ہے. یہ تو کوئی یہ شیطانی ہے, جہنم میں جانے کے لیے اشارہ مل گیا. نائب ہے, پھر نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو نائب کے معنی کیا ہے. اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی نقصان میں جاری, خسارے میں جاری. وہ جو ہے بعد میں حیات جو ہوگی اس کی وہ جہنم میں رہے گا. اور یہ حیات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی. یہاں سے روح نکل گئی تو بات ختم سمجھ رہا ہندو. بی جے پی کے 2 لیڈر اپنے پوسٹرز جو لگاتے ہیں دیواروں پہ یا جہاں پہ بھی بازاروں میں, ایک لیڈر نے دوسرے لیڈر کے پوسٹر پہ اپنا پوسٹر چپکانے سے لڑائی جھگڑا ہوا, گنس نکل گئے. یا نہیں معلوم ہو رہا ہندو کو خسارے میں ہے. دیکھو نشانی دے رہا ہوں میں, ہندوازم فیل ہے اس باتوں سے. میری باتوں کے سامنے اگر کوئی بھی اس کا اسکالر روی شنکر جو بھی ہے ان کے پاس ایک سے ایک دھارکاری, اس کو لا لو اور میرے ویڈیوز دکھا لو. میرے کو حماقت صرف میرے اللہ کی ہے. مجھے نام نہیں دینا ہے, سامنے نہیں آنا ہے, ڈیبیٹ نہیں کرنا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میں کیا بتا رہا ہوں. دہلی کے اندر جو ہے پانی ابھی بھی نہیں مل رہا. ایک لیڈر بولتا 1 سال کی گورنمنٹ میری چیف منسٹر بولتا کہ میں نے اچھی چلائی, اور اس کے سیم ٹائم پہ دوسرے بتا رہے کہ اس کی گورنمنٹ غلط ہے بول کے. اب بتاؤ ہندوستان کے اندر سچائی کب پنپے گی؟ اگر جب ایک آدمی کام کر کے دکھایا اب تو اس کو شاباشی دینے کے بجائے اس کے خلاف نعرے مورچہ اٹھا رہے تو گندگی پھیلے گی. نہیں آ رہا دماغ میں انسان کی. کیونکہ وہاں کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں, دلی لے لو, کلکتہ لے لو, بامبے لے لو, یہاں کی زندگی اتنی افراتفری والی, اتنی بیزی ہے, اتنی تم کو سوچنے کا موقع نہیں دے رہی کہ تم دنیا سے چلے جائے. اور دنیا سے جانے والے کو اشارہ دینا ہے کہ تیرے پاس ایک بڑی جنت ہے جو نہیں ختم ہونے والی. وہ بھول گیا آج انڈیا, وہ بتانا ہے مجھے. اب آپ دیکھ لو وہاں جو میں واقعات دیکھا وہ بتا رہا ہوں میں نیوز میں. ایک آدمی گھر خریدا, عاطف نام ہے, مسلمان ہے کوئی. وہ گھر کے جو ہے مطالبے کے لیے, بھائی یہ میرا گھر ہے مجھے دے دو, وہ اس سے بات کرنے گیا تو پولیس آ گئی. پولیس آ کے وہ جو خریدا گھر اس کو زد و کاب اتنا کیا کہ 500 ڈنڈے مارے بول کے وہ اس میں انٹرویو میں بولا نیوز کے. وہ بچہ میں آنکھوں چشمدید گواہ ہوں, میں نے دیکھا اس کو. اس نے پولیس والے نے 500 ڈنڈے مارے اور اس کو فائر کر دیے, اور وہ جو مار کھایا وہ جو گڑے میں گر گیا, مہری میں گر گیا, اس کا ہارٹ اٹیک آیا اور مر گیا. نہیں معلوم ہو رہا, نائب کو نہیں معلوم ہو رہا کہ واقعی اللہ نے مجھے دنیا میں جو ہے جنت پانے کے لیے میرے امتحان کے لیے بھیجا. میری محبت سے رہنا ہے, میرے کو کسی کا ہرٹ نہیں کرنا ہے, مجھے جو ہے سب کے مذہب کا احترام کرنا ہے, مجھے جو ہے قانون کا احترام کرنا ہے, مجھے جو ہے سر جھکا کے اللہ کے سامنے جینا ہے. سر اٹھا کے جو ہے میں نہیں جی سکتا اللہ کے سامنے. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا نائب کو. یہ نشانی ہے اللہ کی, دین کی. میرے بھائی میں ہزاروں نشانیاں دے سکتا ہوں, سائن والی دے سکتا ہوں, تم نہیں سمجھ سکو گے. اور تم اس کو نہیں پھیلاؤ گے اس لیے کہ تم نائب سمجھتے ہی نہیں ہو نا اپنے آپ کو. تم کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ویڈیو اگر 10-20 دیکھتے ہیں میرا تو کام ہو گیا. اگر مجھے گالی دیتے ہیں تو دے لیں, میری حماقت کو نہیں سمجھتے ہیں تو جانے دیں. میں نقصان ان کا ہوگا یہ بتانا ہے میرے کو. ایک آدمی دودھ بیچ رہا, اور دودھ خریدنے والا کیا کرتا معلوم ہے؟ اس میں پانی ملایا کیا چیک کرتا. اگر پانی ملایا تو دودھ بیچنے والے کو فوراً بتا رہے تو دودھ بیچ رہا بھائی پانی ملا کے. تو اسی طرح ایک آدمی دنیا میں آیا اور اس کو جنت لینا ہے, اور انہیں جو ہے جہنم کا دروازہ کھلا ہے اور اس میں جو ہے انہیں داخل ہو رہا, اور جہنم سے نکلنے کے بجائے وہ جنت میں جانے کے بجائے انہیں کیا کر رہا بولے تو جہنم کے اندھیرے میں چلے جا رہا. کیوں؟ خود کا نقصان ہو رہا. مگر اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی, دودھ کے پانی میں جو دودھ میں پانی ملایا گیا
وہ دودھ والے کو بول تو سک رہا انہیں، اس کا نقصان اس کو فوراً معلوم ہو رہا یہاں کی دنیا کا، مگر اس کے بعد کی جو دنیا کا ایک جو اللہ تعالیٰ طبق کی طرح اس کے اندر رکھ دیا جنت اور دوزخ، جیسے آسمان اور زمین کو کھول کے دکھا رہا، بتا رہا دیکھ ارے بندے تو دیکھ عرش تو دیکھ، میں نے بغیر پلرز کے لگایا، سمجھ میں نہیں آ رہا انسان کو۔ انڈیا کی زندگی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، انڈیا ایک سے ایک ویپن بنا رہا، ایک سے ایک ہتھیار بنا رہا، خود سے بنا رہا۔ اب تو کل میں دیکھا ایسا ایک کیمرہ بنایا جو 400 مائل کے آگے کا بھی دیکھ سکتا ہے، مگر اس کو اپنی دنیا کے اندر کی جو نیوکلیئر یا دنیا کا فوج کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا، دنیا کے اندر جو اس کے اپنے انڈیا میں جو ایک دوسرے کو مارنے کے مر رہے، ایک دوسرے کے جو ہے عزت کو اچھال رہے، ریپ کرنا چاہ رہا، تو کوئی جلانا چاہ رہا ڈوری کے سسٹم کو، تو کوئی جو ہے کسی کی جاب چھین لینا، کوئی جو ہے منسٹری چھین لینا چاہ رہا، یہ کوئی نہیں دیکھنا چاہ رہا۔ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں، دودھ کا جو مثال دے رہا ہوں تمہارے سامنے نظر آ رہا، تم کو یہ روکنا نہیں ہو رہا، کیونکہ نقصان تمہارا نہیں ہے، سمجھ رہے تم، یہ نقصان تمہارا ہی ہے۔ اگر تم ان چیزوں کو روکتے ہو زبان سے یا ہاتھ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا، تمہیں راستہ ایسا کھولے گا کہ تم کو جنت نظر آئے گی، تم کو اللہ نظر آئے گا، تمہارا ایمان بولے گا میں صحیح جا رہا ہوں، تمہاری خوشیاں خود بتائے گی اندر دل میں کہ میں کیوں سرشار ہوں اللہ کے عشق میں، کیوں میں جو ہے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یہ دنیا کے اندر جو اعمال میرے جو ہے صحیح جا رہے ہیں، تو خود بخود معلوم ہوگا، پوری روشنی دے رہا ہوں میں آپ کو، نائب کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، نقصان تمہارا ہوگا۔ اگر میں نے بتایا کہ اللہ نے نائب بنایا تو انہیں مارنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، جلانے کی بھی طاقت، یہاں تک کہ وہ جیسے دیکھو کھیتی بھی اللہ دے رہا نو ڈاؤٹ، لیکن تم پیدا کر کے جو ہے دوسروں کو بیچ رہے ہیں یا کھلا رہے، یا چاول بھی تم کو دے رہا یا آٹا بھی تم کو دے رہا، وہ سب تم بنا لیے جیسا دکھ رہا، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ہے اللہ، کن فیکن کی ذات جو ننیانو صفات رکھتا ہے، وہ تم کو بتا رہا کہ میں تم کو نائب بنا دنیا میں۔ تمہارا فائدہ اب کیا ہے کہ تم اچھائی کی طرف جاؤ، برائی کو روک لو۔ ہندوستان کی گنجان آبادیوں کے جو شہر ہے وہ پورے حیوان بن گئے انسان، اور حیوانیت سے نکالے گا کون؟ اچھا میں نے خواب دیکھا تھا کل، میں وہ بتا دوں، میری بیگم تو میرے ویڈیوز میں کوئی بھی گندی باتیں جو ہوتی ہے دنیا میں ہو رہی وہ نہیں بتانا بولتی، یا فلمی باتیں بھی نہیں بتانا۔ خیر اب میں جو خواب دیکھا بتا رہا ہوں، میں خواب میں کہہ رہا ہوں شاہ رخ خان، سلمان خان، عرفان خان یا عامر خان یہ سب حیدرآباد آ جاؤ، کیونکہ حیدرآباد ہمارا ایسا شہر تھا، ہم بچپن میں آنکھ کھولے تو ولی اللہ کو دیکھے، آج بھی ہے ولی اللہ میرے شہر میں دکن میں، کیونکہ یہ لوگ مزاروں پہ جا رہے ہیں آج بھی ولی اللہ کے۔ شاہ رخ خان ابھی شوٹنگ کے لیے گیا تو احمد آباد میں اس کو پرمیشن نہیں لیا بول کے وہ شوٹنگ کینسل ہوئی۔ ابھی جو فطور مووی ہے اس پہ کترینہ کیف جو ہے وہ کامیاب ہونا بول کے سلیم چشتی کی درگاہ پہ گئی، لیکن زندہ ولی اللہ موجود ہے، اور میری انشاءاللہ میں وصیت کر جاؤں گا میرے گھر والوں کو یا میری میت اٹھانے والوں، میرے خبر کے اوپر لکھنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب میں جاؤں گا تو بتاؤں گا دنیا میں یہ گونج رہا 24 گھنٹے، اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو میرا تو فائدہ میں لے جاؤں، اللہ کے میرے کتبے پہ لکھاؤں گا میں خبر کے، میرے کتبے پہ، میرے پتھر پہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبی، یہ لکھاؤں گا تاکہ دنیا سمجھے 24 گھنٹے یہ اعلان ہو رہا اور تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا، دیکھنے والے کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اگر دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی اور وہ ایسا جڑ جاتا کہ یہ دنیا میں صرف مجھے جنت پانے کے لیے جو ہے میں مشقت کرنا ہے، برابر یہ سمجھ میں آتا۔ اور دوسرا یہ لکھاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بنا باپ کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام سن رہا۔ اب اس میں دونوں مذہب ہندوازم اور کرسچنوں کو غور کرنے کا موقع ملے گا، اور جو کرسچن سمجھتے ہیں یہودیت جو ہے مشہور ہے، پہلے ہے کرسچینٹی سے، اور پرانا مذہب یہودیت سے سمجھتے ہیں، ان کو بھی ہے کہ اللہ نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ بولے تو یہودیت بھی ختم۔ تو جس طرح سے مجھے مات دینا ہے میرے کتبے پہ میں لکھ کر جاؤں گا میرے خبر کے انشاءاللہ، تاکہ انسان میرے مرنے کے بعد میں بھی یہ بات سمجھے تو صحیح۔ جب تک زندہ تھا میں میرے ویڈیوز میں بتاؤں گا، جب میں مر گیا اس کے بعد بھی تم کو بتاؤں گا میرے کتبے سے، میری سلوگن کے طور پہ، میری اعلان کے طور پہ، ایک منادی کے طور پہ دنیا کے اندر چلے گا کہ اللہ کے سوا کو، اللہ نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سن،
اس سے بڑی بات اگر سے اللہ کے سوا بولے تو ہندوؤں کے پورے خداؤں کو مرنے کے بعد بھی مات دے کے جاؤں گا انشاءاللہ.